تو بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو اس وقت صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں مارکیٹس متاثر ہو رہی ہیں، تو پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا سٹاک مارکیٹ مندی کا شکار ہے. یہی ریزن ہے آبنائے ہرمز کی بندش اور انویسٹرز کا ایک انسرٹنٹی ماحول میں اعتماد بحال نہیں ہو پا رہا؟ صدف، جیسے ہم آپس میں اس وقت بات کر رہے ہیں تو جو کروڈ کی قیمت ہے، جو برنٹ ہے، وہ $125 پہ ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ جب سال شروع ہوا تھا اور مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ نہیں تھا تو ہم تقریباً $65 برنٹ کی پوزیشن لے کر پاکستان کو بھی اور دنیا کی بھی جو گلوبل گروتھ ہے اس کا سوچ رہے تھے. سو اٹ ہیز لٹرلی ڈبلڈ. ابھی بھی فاسل فیولز پہ دنیا 85% ریلائی کرتی ہے. بہت بات گریننگ کی ہوتی ہے، بٹ 85% آف دا ورلڈ اسٹل رنز آن فاسل فیولز. اب اس پہ اگر آپ پاکستان کا دیکھیں تو اس کا ایک وائڈر کرنٹ اکاؤنٹ پہ امپیکٹ ہے. مثلا ہمارا جو $14 ارب کا سالانہ بل ہے یا $1.2 بلین کا آئل امپورٹ کا، وہ لٹرلی میں کچھ بھی نہ کروں تو ڈبل ہو جائے گا اپریل میں. دیٹ مینس کہ وہ $2.5 ارب پہ چلا جائے گا. سو ایک ہائر انفلیشن ایکسپیکٹیشنز ہوئی. آپ نے دیکھا پالیسی ریٹ اوپر چلا گیا. فردر اب چونکہ یہ سیپ ان کرے گا تو جو آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ ڈبل ڈیجٹس 12-13% پہ آئے گا، تو آپ کو دوبارہ مانیٹری پالیسی کو ٹائٹن کرنا پڑے گا. اس وقت جو مارکیٹ کی ویکننگ ہے، obviously دنیا بھر میں ایک انسرٹنٹی ہے کہ ہرموز جو ہے وہ بند کتنا عرصہ رہے گی، 1 مہینہ 2 مہینے، مطلب ہاؤ لانگ ول دس کنٹینیو. آج بھی یاد رکھیے کہ 20% وہاں سے تیل جاتا ہے، 22% تقریباً LNG جاتی ہے. سو ایمرجنگ مارکیٹ obviously from there into safer assets. دنیا میں safer assets جن کو بانڈز کہتے ہیں، بانڈز آف AAA ریٹڈ کنٹریز لائک آسٹریلیا، وہاں پہ لوگ اپنے پیسے لے جاتے ہیں. پھر آف کورس جو انرجی کرائسس ہے، انرجی صدف محور ہے انڈسٹریل پالیسی کا. ہم پچھلے 20 سال سے معذرت کے ساتھ انرجی سسٹمز آف پاکستان کو جو سسٹمیٹک فالٹس ہیں ٹھیک نہیں کر سکتے. مطلب بجلی، پیٹرولیم کے ریزروز نہیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کووڈ کے بعد، مجھے خود اچھی طرح معلوم ہے، آئی ورک ود دا گورنمنٹ، کلیئر ایڈوائس تھی کہ یو نیڈ ٹو بلڈ ایٹ لیسٹ جو اس وقت سسٹم ریزروز ہیں، جو کیپٹل جو اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ سسٹم میں موجود ہوتے ہیں کمرشل، ان کو چھوڑ کے 1 ماہ کے ریزرو. اس پہ ایک کمپریہنسو کنسلٹنٹ کو، جیسے ہم پاکستان میں کام کرتے ہیں کہ ایک کنسلٹنٹ کو کام دے دیتے ہیں، اس کی رپورٹ لے کر شیلف نمبر 890 پہ پھینک دیتے ہیں اور اس میں سے گزرتے نہیں ہیں. اس میں سے دس از پیورلی واٹ وی ڈیڈ ود دس اگین. ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں. بھی ہم نے برنٹ کروڈ کا ذکر کیا، 125 پر ٹریڈ کر رہا ہے ایز وی ٹاکنگ، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کل ہے فرائیڈے، اور فرائیڈے کو ہفتہ وار جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے. کل ہم کتنا ایکسپیکٹ کریں اگر پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوگا تو؟ ایک تو اگر کی بات شاید نہیں ہے اس میں. اگر تو کچھ کم کرنا ہے تو 107 اس وقت روپے کی PDL ہے آن پیٹرول. The only leeway the government has here is کہ اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں with the people جو ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں، اسپیشلی دی IMF، اور ان سے بات کر کے یہ کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا 20, 25, 30 روپے 80 روپے پہ اگر واپس وہ لانے کو تیار ہو جائیں ایز اے کاؤنٹر سیکلیکل پالیسی. میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو اہداف پری وار تھے اور جو اہداف آفٹر مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم 3400 ارب کا پرائمری سرپلس کریں گے. آپ نے کہا PDL 1468 ارب روپے ہوگی. آپ نے کہا 13,900 کی FDR کی کلیکشن ہوگی. یہ پری وار بھی سلو آ رہے تھے، بٹ مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے بعد یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈسکشن. دوسری جو اس وقت فارمولا چینج کرنے سے ڈیزل کو کم آپ کو مل رہا ہے، اگر ہم وہ فارمولا نہ تبدیل کرتے تو ڈیزل اور مہنگا ہوتا. Here's my 2 cents for the people of Pakistan, and this is the most serious thing they can do. اپنا ورک پیٹرنس کو تبدیل کریں، اپنی موبلٹی مینجمنٹ کو تبدیل کریں. انرجی ایفیشنسی نہ صرف لوگوں کو گھر میں کرنی چاہیے بلکہ کارپوریٹس کو ضرور کرنی چاہیے. پبلک بیہیویئر تبدیل کریں. ڈاکٹر صاحب کیا ایکسپیکٹ کریں کل پھر رد و بدل کیا ہوگا موجودہ صورتحال؟ اپ سائڈ ہی ہوگا صدف. یہ تو آبویس ہے ان دا سینس کہ جتنا بھی آپ PDL کو بھی اگر پیٹرول پہ کم کر لیں پھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنا بڑا ہوا ہے جو اس ہفتے میں بائنگ ہوئی ہے. 50-85 کتنا ایکسپیکٹ کریں، کتنے پیسے؟
وہ تو صدف یہ تو چونکہ بہت نمبرز دیکھنے پڑیں گے، سو لیٹس ویٹ کہ نمبرز ایگزیکٹلی کیا بنتے ہیں، IMF سے کتنی بات ہوتی ہے، اسی کو دیکھ کے کرنا پڑے گا. تیسری بات آف کورس یہ ہے کہ سبسڈائز تو ہم کر نہیں سکتے. ہم جو کر سکتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں جو اگر اسٹریٹجک ریزرو جس ملک کے پاس نہیں تھے تو اس ملک کو جو ڈیمانڈ راشننگ ہے، مثلا اس وقت ہم کیوں نہیں ایسے کر دیتے کہ ایک دن آپ آڈ نمبر کی گاڑیاں الاؤ کریں، اگلے دن آپ ایون نمبر کی گاڑیاں الاؤ کریں. ہم مغرب کے ٹائم پہ کمرشل کیوں نہیں بند کر دیتے؟ میں آپ کو صرف آج سے کئی سال پہلے کی مثال دیتا ہوں. 800 میگا واٹ بجلی سیو ہوتی ہے اگر ہم مغرب سے پہلے کمرشل ایریاز کو بند کر دیں. میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے ملک کی، اس کو کنزرو نہیں کریں گے، اس کو تھوڑا توڑیں گے نہیں تو یہ بات بنے گی نہیں. آئی کین سی کہ 5-10% ڈیمانڈ ٹوٹی ہوگی بیکاز اتنا بڑھ گیا ہے فیول پرائز. بٹ اگر ہم پاکستان کے سارے بولیوارڈز پہ شام کو بجلی بند کر دیں تو دیٹس اے گڈ سائن. یہی وہ سگنلنگ ہے جو اتھارٹیز کو کرنی ہے. جو ملک اس وقت سگنلنگ ایسی کر رہے ہیں، وہ جس کو ریئل آسٹیریٹی کہتے ہیں، وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان گورنمنٹ نے اچھے میجرز لیے ہیں، آئی تھنک انہیں کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب اس پر بات کر رہے تھے، انہوں نے کوئی ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں بتائے، نہ ایسٹیمیٹڈ نمبرز بتائے ہیں. زیادہ ایگزیکٹ نمبر تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہوں گے، لیکن آج رات ہی پتہ چل جائے گا کہ جی تیل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں کیا ہو سکتی ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے. بلاکیڈ پہ بلاکیڈ ہے.